آمین۔ اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی کتاب المجید و خطاب الحمید وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اگر شفقت فرما سکیں تو صلوات سارے صاحبان بلند آواز صلی اللہ۔ دعا ہے خداوند عالم اس جلیلۃ القدر رضا خانہ میں سب خواتین و حضرات کی حاضری عبادت میں شمار فرمائے۔ مومنین جب مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کسی نہ کسی ذہن میں کوئی نہ کوئی دعا ہوتی ہے، اور جہاں تک دعا کا تعلق ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی نہیں، اور ان سے بڑا وسیلہ بھی کوئی نہیں۔ آل نبی کا صدقہ مالک آپ سب عزاداروں کی ذہنی قلبی دعائیں قبول فرمائیں۔ بانیان مجلس کے لیے دعا ہے مالک ان کے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے، اور یہ سلسلہ عزاداری اللہ ان کی نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ آپ کی یہ جو صف عزا پہ بیٹھ کے آپ آمین کہتے ہیں، اس آمین کا وزن یہ ہے کہ معصومین فرماتے ہیں، آپ کے وارث فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں اللہ دعا مانگنے والے کی سنتا ہو، وہ کسی کی آمین بھی سن لیتا ہے۔ لہذا جب دعا کی جائے تو آمین کی زحمت کر لیا کریں۔ مجلس میں بیٹھتے ہو یا حلقہ ماتم میں ہوتے ہو، مصلی عبادت پہ ہوتے ہو یا تلاوت قرآن میں، ایک دعا ہر وقت ذہن میں آپ کے ہونی چاہیے کہ اس درندوں بھری دنیا میں میرا اللہ ایران کو باعزت کامیابی عطا فرمائے۔ آپ جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ طویل گفتگو میں کر نہیں سکوں گا، ذاکرین کا شیڈول کچھ ایسا بن گیا، جو میرا ٹائم تھا وہ تو کب کا گزر چکا ہے، لیکن مجلسوں سے ناراض ہو کے جانا ممبر سے، تہذیب ممبر کے، تہذیب مجلس کے میں خلاف سمجھتا ہوں۔ آپ جی دنیا پر میں ہمارے شیڈول سر بنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی مجالس ہیں، کیا کریں جہاں نہیں پہنچ پاتے۔ آپ کو پتہ ہے مومنین یہ نہیں مانتے کہ مجلس میں دیر ہوئی ہے۔ بہرحال اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی بات آپ سے کر رہا ہوں۔ دنیا پر میں میری پہلی حاضری ہے۔ مجھے نہیں پتا اس شہر میں مذہب کتنے ہیں، لیکن یہ اندازہ میرا کنفرم ہے کہ شہر مسلمانوں کا ہے۔ لہذا مسلمانوں کے شہر میں ایک ضروری اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ جیے مہربانی صاحب۔ یا رسول اللہ، میں نے کیا کہا ہے، یہ شیعوں کی مجلس نہیں ہے، مجلس شیعوں کی ہوتی بھی نہیں۔ مجلس جب بھی ہوگی مسلمانوں تمہارے نبی کے بیٹے کی ہوگی۔ لہذا مجھے ایک بات میں اہل اسلام سے، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور بات پھر دور تک جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں جی یہ شیعہ ہر وقت حسین کی بات کرتے ہیں، کربلا کی بات کرتے ہیں،
قربانی کربلا کی بات کرتے ہیں. یہ جس مہینے میں ہم موجود ہیں، جس کی آج 6 تاریخ ہے ذی الحج کی، اجازت دیں گے؟ مجھے تو آج یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ مجلسوں میں مولوی صرف برکت کے لیے رکھتے ہیں. جی مہربانی، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. جی بہت شکریہ. ذی الحج کا چاند، یہ قربانی والا چاند، آپ سمجھ تو رہے ہیں. اچھا، یہ نظام قدرت ہے کہ یہ چاند جو ہے نا، یہ اسلامی سال کا 12واں چاند ہے. ذی الحج کے بعد محرم ہے. اگر ذی الحج کے بعد محرم ہے، اور یقیناً محرم ہے، تو پھر جب ذی الحج 12واں ہے، پھر محرم 13واں ہونا چاہیے تھا. لیکن محرم 13واں نہیں ہے، محرم پھر پہلا ہے. اس کا مطلب ہے چاند ہوتے ہی 12 ہے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. مہربانی. اب صاحبان، میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ ذی الحج کا چاند ہے. اگلا چاند مالک ہم سب کو صحت و سلامتی والی زندگی دے. اگلا جو چاند طلوع ہوگا وہ محرم کا ہوگا. میں آپ کو بار بار یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ ذی الحج سال کا آخری مہینہ، محرم سال کا پہلا مہینہ. بندوں کے بس میں ہوتا تو بابا ایسا نہ ہوتا. یہ مالک کا اپنا نظام ہے کہ اس نے دونوں مہینوں کے، یعنی ذی الحج کے بھی اور محرم کے بھی، دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن، دونوں مہینوں کے پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دیے. آپ متوجہ ہیں جی؟ آپ یہ بسم اللہ، یہ بسم اللہ. اجازت ہے میں بات کر سکتا ہوں؟ یہ آنے والے صاحبان آتے رہیں گے، جتنے منٹ میرے پاس ہیں میں اتنی زحمت آپ کو دے رہا ہوں. مہربانی صاحب، دونوں مہینوں کے پہلے، بیٹا میری طرف دیکھ، میری طرف دیکھ. میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں دونوں مہینوں کے، یعنی ذی الحج کے بھی پہلے 10 دن اور محرم کے بھی پہلے 10 دن اللہ نے 2 نبیوں کے بیٹوں کو دے دی. ذی الحج کے 10 دن ابراہیم کے بیٹے کے، محرم کے 10 دن محمد کے بیٹے کے. ہے ذی الحج میں بھی 10 دن، ہے محرم میں بھی 10 دن. لیکن جب ابراہیم کے بیٹے کے دن آتے ہیں نا، تو پھر ہم سارے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں. نہ حکومت کو امن کمیٹیاں بنانا پڑتی ہیں، نہ ڈی سی کو امن کی اپیلیں کرنا پڑتی ہیں. ایک فقرہ ہے، تھوڑا باریک ہے، آپ کے ذہن میں سارے دن کی تھکاوٹ ہے، اوپر سے میں سوزیوں کے بغیر ہوں. لہذا مجھے نہیں اندازہ آپ نے دھیرے دھیرے دھیمے دھیمے میری بات آپ تک پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں، لیکن میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں بات گہری ہے، پتہ نہیں کون سمجھتا کون نہیں سمجھتا. یہ یاد چل رہی ہے ابراہیم کے بیٹے کی. ذی الحج میں امن کمیٹیاں بھی نہیں ہیں، ذی الحج میں مذہبی نفرتیں بھی نہیں ہیں. قربانی شیعہ دیں گے، گوشت اہل سنت کے گھر جائے گا. قربانی اہل حدیث دیں گے، گوشت شیعوں کے گھر آئے گا. یاد کس کی ہے؟ ابراہیم کے بیٹے کی. مناتے سارے ہیں، نہ کسی کا مذہب خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا دین خطرے میں پڑتا ہے، نہ کسی کا اسلام خطرے میں پڑتا ہے.
ہم سارے مسلک اکٹھے ہو کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد منا رہے ہیں، حالانکہ ہم میں سے کسی نے بھی کلمہ ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ اب جی نہیں، میں پریشان نہیں ہوں۔ ہم میں سے کسی نے بھی کلمہ ابراہیم کا نہیں پڑھا۔ جس کا کلمہ نہیں پڑھا اس کے بیٹے کی یاد میں سارے مسلک اکٹھے ہیں، اور جس کا کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، جب اس کے بیٹے کی یاد آتی ہے پھر محرم شیعہ تنہا ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اہل اسلام بھائی بارگاہوں سے بچتے پھرتے ہیں، جلوسوں سے بچتے پھرتے ہیں، اور دنیا پر کے مسلمانوں اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو، ابراہیم کے بیٹے کی یاد والی قربانی میں سارے مذہب اکٹھے ہو جاتے ہو، اور محمد کے بیٹے کی یاد میں شیعوں کو علیحدہ کر دیتے ہو۔ تم نے قیامت کے دن ابراہیم کے متھے لگنا ہے یا محمد کے متھے لگنا ہے؟ مہربانی متوجہ سر، لہذا میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ جب حسین، اچھا یہ ایک پہلو بڑا کمال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور وہ کمال پہلو یہ ہے کہ جب یاد کا دن آتا ہے نا 10 ذی الحج کا، جناب ابراہیم کے بیٹے جی اسماعیل علیہ السلام کی ہم قربانی کی یاد میں جناب ہم قربانی دے رہے ہیں۔ پلیز میری طرف دیکھیے گا، کیا قربانی دینے والا کوئی بندہ قربانی دینے سے پہلے تھانے فون کرتا ہے کیا 2-3 سپاہی کھلیا جے میں قربانی دینی؟ مسلمانوں زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، ہم تیری نظر میں ماڑے ہوں گے، ہم شیعہ تیری نظر میں غریب ہوں گے، ہم شیعہ تیری نظر میں گنہگار ہوں گے، لیکن میرا اللہ جانتا ہے جتنا کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ نہیں ہے۔ میری تائید فرمائے، میری تائید فرمائے۔ بہت شکریہ۔ حضور میں یہ گفتگو ڈرائنگ روم میں نہیں کر رہا، میں یہ باتیں دیرے پہ نہیں کر رہا، بیٹھک میں نہیں کر رہا، میں اتنے سارے کیمروں کے سامنے اور اتنے سارے معزز مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے، مجھے ملتان کے کسی بین المذاہب سیمینار میں لے جاؤ، کسی مذہبی کنونشن میں لے جاؤ، میں وہاں بھی کہنے کو تیار ہوں کہ جو کرم اللہ کا ماتمیوں پہ ہے، جو کرم اللہ کا، مجھے آپ کی تائید چاہیے، میں کچھ 6ویں دفعہ کہہ رہا ہوں، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور مذہب پہ ہے ہی نہیں۔ میں زیادہ دیر نہ کروں، ایک دفعہ مجھے کہنے دے، پچھلے بھائیوں تک میری آواز جا رہی ہے، جو کرم اللہ کا شیعوں پہ ہے کسی اور، یہ تھوڑا کرم ہے، اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ دنیا جنہیں اپنا مرشد مانتی ہے نا، ان کے مرشد بھی تیرے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ کیا کہنے، آپ جیئے سر، آپ جیئے سر۔ اچھا ویسے میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دوست یا علی شاید اس لیے نہیں کہہ رہے میرے نال والے جو آنکھ لے، جب ایک نا جہاں بھی نعرہ حیدری لگتا ہے نا، پھر اپنے حصے کا قرآن خود ختم کرنا چاہیے۔ یا علی کہا کرو بلند لہجے میں نے یہ لفظ کہا ہے کہ زمانے کے مرشد بھی تمہارے مرشدوں پہ درود نہ پڑھے، ان کی بھی نماز نہیں ہوتی۔ یہ شہزادہ علی اصغر کے نام سے منسوب بارگاہ مجلس ہو رہی ہے، یا آپ کے کسی علاقہ میں مجلس ہو، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، مخدوم رشید تھے اور بھی سارا علاقہ موجود ہے۔ ہمارے اہل اسلام مسلمان دوست جب مجلس والی گلی میں آتے ہیں نا، تو وہ شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ بدل لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شیعوں کی مجلس، حالانکہ صبح سے لے کے اب تک اور اب سے لے کے شام تک
جو بھی منبر پہ ذاکر خطیب آئے گا وہ محمد و آل محمد کے ذکر والے دائرے میں رہ کے بات کرے گا. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ یعنی ذکر ہوگا صرف آل نبی کا، ذکر ہوگا صرف آل محمد کا. ایک مسلمان بھائی ہے، وہ مجلس والی گلی میں رکتا نہیں، چلا جاتا ہے، جلدی سے جا رہا ہوتا ہے، مجلس ہے شیعوں کی ہے، میں جلدی سے گزر جاؤں. آگے جا کے گھڑی دیکھتا ہے تو کہتے ہیں اوہ عصر کا ٹائم، نماز کا ٹائم جا رہا ہے. اسی گلی میں مسجد ہوتی ہے، وہ وضو کر کے نماز پڑھتا ہے، اور نماز ختم کرنے یعنی سلام پھیرنے سے پہلے اسی اللہ سے کہتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور نماز میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہنے والے مسلمانوں، تیری گلی میں انہی آل محمد کی مجلس تھی، وہاں تو جناب نے رکنا برداشت نہیں کیا، رکنا گوارا نہیں کیا. آل محمد کے میری طرف دیکھے ذکر والی محفل مجلس کو چھوڑ کے تو مصلی پہ جا کے اللہ سے کہہ رہے کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میری ان مسلمانوں سے اپیل ہے، بے شک مذہب اپنے رکھو لیکن زندگی کم ہے، ضد میں ٹائم ضائع کر رہے ہو. اپنے مذہبوں میں رہ کے سوچو کہ درود والا قبیلہ شیعوں کو دیکھ کے تم نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے. نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ نماز ختم کرنے سے پہلے مسلمان اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اب جی اللہم صلی علی محمد. میں سرکاری درود پڑھ رہا ہوں، آپ شاید پریشان ہو رہے ہیں. کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ویسے میں مطمئن ہوں آپ میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب درود ابراہیمی سارے مسلمانوں کو یاد ہوتا ہے اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں. ترجمہ میں کر دیتا ہوں، جو کبھی کبھی مجلس میں آتے ہیں یا لائیو دیکھ رہا ہو تو ان کے لیے ترجمہ کرنا پڑے گا. اللہ درود بھیج حضور پہ اور ان کی آل پہ. کما صلیت کا ترجمہ ہے جیسا تو نے درود بھیجا ابراہیم پہ اور ابراہیم کی. ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا. خیر دنیا پور دے بندے ڈیرے داری نہیں سمجھتے، میں انج لگ رہے ہیں میں اٹلی دے بندیاں نال گلاں کر رہا ہوں. اور ڈیرا بلڈنگ کو نہیں کہتے، مہمان بھوکا نہ جائے اسے ہی ڈیرے داری کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نبیوں میں جی بسم اللہ، نبیوں میں نے ڈیرے دار اس لیے کہا ہے کہ جی بسم اللہ، بلکہ ہمارے اہل اسلام بھائیوں کے ہاں تو یہاں تک ملتا ہے کہ جس دن ابراہیم کے ہاں مہمان نہیں ہوتے تھے نا تو نبی اللہ کھانا بھوکے رہ جاتے تھے، اور اللہ سائیں سے کہتے تھے مالک کہیں آپ ناراض تو نہیں ہو گئے کہ آج میرے ہاں مہمان ہی کوئی نہیں آیا. تو یہ مہمان نواز نبی تھے ابراہیم علیہ السلام. اور جو مہمان نواز بندے ہوتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کے دسترخوان وسیع ہوتے. ابراہیم علیہ السلام بھی مہمان نواز نبی تھے، لیکن مسلمان نماز میں کیا کہتے ہیں؟ کما صلیت علی ابراہیم. یہ بسم اللہ جناب وعلی آل ابراہیم. جناب یا علی مدد سب خیریت ماشاءاللہ. اب جی بسر یا علی یہ نعرے اس بات کی علامت ہیں کہ ایک سریلا ذاکر آ گیا ہے. ناہید عباس جنگ صاحب میرے ذاکری دنیا کا بہت بڑا نام، مالک نے صحت و سلامتی دے. اجازت ہے سرکار میں آپ بھی اجازت دے رہے ہیں میں تھوڑی سی بات کروں؟
مہربانی سر، اب جیئے، محبت ہے آپ کی، اب جیئے۔ اہل اسلام بھائی اپنے مسلک کے ذمہ دار علماء سے پوچھ لو، تمہارے مذہب میں درود ابراہیمی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اللہ کی پرائیویٹ عبادت نماز ہے اور اللہ کی ذاتی عبادت نماز ہے۔ اس میں مسلمان کہتا ہے کہ اللہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا اور ابراہیم کی آل پہ بھیجا۔ جگ صاحب، میں نے آپ کے آنے سے پہلے یہ فقرے کہے کہ ابراہیم ڈیرے دار نبی تھا، مہمان نواز نبی تھا۔ اچھا ویسے نا میں دنیا پور میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن ایک میں معجزہ دیکھ رہا ہوں۔ میں شکور خان کو جاتے میں مبارکباد دوں گا کہ مجلس تیری بڑی قبول ہے، بندے ستے بھی پہنے سبحان اللہ بھی کری جا، یہ معجزہ ہے۔ شکور خان کیا کہیں، یا علی بہت شکریہ سر، آپ بیدار ہو گئے، آخری آدمی تک آپ بیدار ہیں۔ میں لفظ ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں کو تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں آپ نماز میں کہتے ہو کہ آل محمد پہ اسی طرح درود بھیجنا جیسے ابراہیم کی آل پہ بھیجا ہے، تو ابراہیم جو ہے نا اس کا دسترخوان بڑا وسیع تھا۔ آج بھی جن بندوں کے دسترخوان چلتے ہیں نا ان بندوں کے یار دوست بڑے ہوتے ہیں۔ ابراہیم کے یار بھی بڑے تھے لیکن درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ جی بسم اللہ، جی بسم اللہ، مہربانی جی بیٹا، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، درود ابراہیمی خود کہہ رہا ہے، یہ میں نے کہا، ہر مسلمان نمازی کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب درود ابراہیم کی بھی آل پہ ہے، ابراہیم کے دوستوں پہ نہیں ہے، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ پہلی دفعہ آنا جرم نہیں ہوتا، متھے دے وٹ کٹ کرو۔ درود ابراہیم، مہربانی نہیں، ریاتی نعرے نہیں، درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میں کسی کے کان میں باتیں کر رہا ہوں، درود جزدہ ہی آل پہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہہ رہا ہوں درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ اور جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر جب درود ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے تو پھر ابراہیم کے یاروں پہ نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ لیکن ہمارا منٹ، جی بسم اللہ مہربانی صاحب، لیکن جس معاشرے میں، جس ملک میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس ملک میں کچھ عرصہ سے کچھ بندے مرضی کے بندوں کو پکڑ پکڑ کے درود میں ویلڈ کرنے پہ لگے ہوئے۔ خدا جانتا ہے، یعنی بندوں کی کوشش ہے وہ بھی درود میں آ جائے، وہ بھی درود میں آ جائے، وہ بھی درود میں آ جائے۔ میری ان اسلامی اسکالر سے اپیل ہے کہ اگر آپ اتنے پریشان ہیں اور مرضی کے لوگ درود میں لانا چاہتے ہیں تو بیٹا، یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ لاہید جگ صاحب ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت جو سی ایس ایس کا رزلٹ آیا ہے، جو بچے ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی ہوتے ہیں، وہ میرے وطن کے بہت سارے نام ہیں طلبہ و طالبات میں جو ڈائریکٹ اے سی آ کے لگیں گے۔ میری آپ سے اپیل ہے، آپ عزاداروں سے اپیل ہے کہ جو ڈائریکٹ اسسٹنٹ کمشنر آ رہے ہیں یہ کوئی آسمانوں سے اتر کے آتے ہیں، والدین انہیں موقع دیتے، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں مہمان ہوں سارے علاقے کا، میرے بندے ہاتھ دیکھو، نمک مرچ سے روٹی کھا لو، بچوں کی تعلیم کی طرف دھیان دو، مزدوریاں کر لو۔ کیا تم نے منت مانی ہوئی ہے کہ ہمارا بچہ میٹرک کر کے چھوٹا سا ملازم بھرتی ہو جائے گا؟
میں ناظم منبر سے کہہ رہا ہوں، آپ بھی اعلان کیا کریں کہ تمہارے بچے نہ اسکول سے غیر حاضر ہو، نہ کالج سے غیر حاضر ہو۔ عزاداریوں کا بڑا لطف ہے، لیکن ماتم کا مزہ تب زیادہ آئے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے لودھرا کے چوک میں کہے گا یا حسین یا حسین یا حسین۔ مہربانی صاحب لہذا میری مسلمانوں کے ان بچوں سے اپیل ہے جو بیچلر میں ہیں، جو ماسٹر کر رہے ہیں، ایم فل کرتے ہیں یا پی ایچ ڈی کر کے میری قوم کا مستقبل ہے، جو میرے وطن کا مستقبل ہے، وہ اہل حدیث بچے ہیں، وہ اہل سنت ہیں، وہ دیوبندی ہیں، وہ بریلوی ہیں۔ میں حلفاً قسماً کہہ رہا ہوں، میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے۔ سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، میں صرف شیعوں کا مولوی نہیں، میں خود بھی شیعہ ہوں۔ سارے بندے نہیں سمجھیں گے، آج کل سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ آج کل مولوی جس مذہب میں ہوتے ہیں اس مذہب پہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا میں خود شیعہ ہو کے اعلان کر رہا ہوں کہ میرے ذہن میں کسی بھی مسلمان مذہب سے نفرت نہیں ہے۔ یہ بچے جس بھی مذہب کے، جس مسلک کے، یہ بچے میرے وطن کا مستقبل ہیں سر، یہ بچے میرے وطن کا کل ہے۔ میں نے پی ایچ ڈی کرنے والے اسلامی بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بیٹے جہاں دنیا داری کی ڈگریاں لینے کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 20 گھنٹے پڑھتے ہو، وہاں آدھا گھنٹہ اسلامی تاریخ بھی بیٹا پڑھا کرو۔ جب اسلامی تاریخ پڑھو گے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تاریخ اسلام میں وہ بندہ بھی معزز نظر آتا ہے جس نے جمعہ بدھ کو پڑھایا تھا۔ آپ اللہ جانے آپ کا اسٹائل کیا ہے، مزاج کیا ہے، آپ کیا سن رہے ہیں۔ یہ تاریخ اسلام میں سر، مہربانی سر، بیٹا اسلامی تاریخ میں جب لٹریچر پڑھو گے وہ بندہ بھی معتبر نظر آتا ہے جس نے فجر کے 2 فرضوں کی جگہ 4 پڑھا کے پھر بھی نمازیوں سے پوچھا تھا اگر موڈ ہو تو اور پڑھائیں۔ وہ حد ہو گئی ہے، جو وہ جمعہ بدھ کو فجر کے فرض 2 کی جگہ 4 اور بندے اسلامی ہیرو۔ ناہید صاحب کسی زمانہ میں شکور خان مالک آپ سب کو صحت و سلامتی دے، لاہور موچی دروازہ مرکز ہوا کرتا تھا سیاسی مذہبی جلسوں کا۔ مجھے جمعہ بدھ سے یاد آیا، جلسہ تھا یوم الحسین کا، محرم سے پہلے امام حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے سارے مذہبوں کے اسکالر دانشور موچی دروازہ میں اکٹھے تھے۔ جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، اگر کربلا نہ ہوتی۔ مصائب کے رنگ میں نہیں، لیکچر اور خراج عقیدت امام حسین کو شیعہ علماء بھی، اہل سنت بھی، دیوبندی، بریلوی، مسلمان، غیر مسلم، ہندو، سکھ، عیسائی، منسٹر، اپوزیشن، ہر مذہب کا بندہ حسین کے جلسے میں تھا، آنا بھی چاہیے تھا کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے سرکار؟ لہٰذا ہر مذہب مسلک کے علماء نے اس موضوع پہ خطاب کرنا تھا کہ اگر کربلا، بولے میرے ساتھ، آپ تو یکسر پریشان ہیں، اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سارے اہل اسلام بھائیوں کے علماء خطاب اسی موضوع پہ کرتے رہے۔ آخری خطاب شیعہ عالم دین نے کرنا تھا اور وہ انڈیا سے آئے تھے، علامہ سید علی نقی، جنہیں ہمارے ملک میں نقن صاحب قبلہ بزرگ جانتے ہیں کہا جاتا تھا۔ آخری خطاب نقن صاحب کا تھا، سید تھے، شیعہ تھے، جلسے کا موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ تقریریں لمبی ہو گئی، آج میں ہو چلنا جلدی سے
جی بسم اللہ. بہت شکریہ. نہیں شکور خان تو لمبے چوڑے حکم دے رہا ہے، اس کی میں نے تعمیل کر دی. سر وقت ناہید صاحب بھی تشریف لے آئے. جلسے کا ٹائٹل ایک دفعہ میرے ساتھ ذہنی طور پہ قریب ہے. موضوع کیا تھا؟ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. سارا دن اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، علماء، خطبہ، ہندو، سکھ، رہنما حسین کی بارگاہ میں خراج عقیدت اسی موضوع پہ پیش کر رہے ہیں. جلسہ ختم ہونے میں 2 منٹ رہ گئے اور جو چیف گیسٹ تھے، جو مرکزی جن کا خطاب تھا، ان کا خطاب ابھی باقی تھا. ناظم ممبر جو تھا نا اس زمانے میں، اس نے گھڑی دیکھی اور ممبر پہ آ کے کہتے جی ہم معذرت چاہتے ہیں، مرکزی تقریر نکن صاحب قبلہ سید العلماء ان کا ٹائٹل تھا، انہوں نے کرنی تھی، شیعہ عالم دین نے، لیکن ہماری مجبوری ہے، جلسہ 2 منٹ تک ہی چل سکے گا، لہذا 2 منٹ میں نکن صاحب کو خطاب مکمل کرنا پڑے گا. موضوع تھا اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا. نکن صاحب مائک پہ آئے، اسپیکر مائک پہ آ کے نہ پورا بیٹھے تھے نہ کھڑے تھے، یوں اس لہجے میں کہتے ہیں کہ بیٹا 2 منٹ بہت ہیں. تقریر میں یہیں پہ وائنڈ اپ کر رہا ہوں کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے بدھ کو ہونے تھے. کیا کہنے، کیا کہنے. آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جی بسم اللہ. ہم شیعہ تیری نظر میں ماڑے ہوں گے، ہم شیعہ تیری نظر میں. میں نے پہلے بھی فقرہ کہا کہ ہمیں ماڑا مسخی، مجھے ریاست کا یا اس علاقے کا، مجھے کیونکہ آیا پہلی دفعہ نہ، مجھے تو پوری سرائے کی لینگویج بھی نہیں آتی. ماڑا سمجھ دے ہے وہ. اچھا میرے استاد محترم مبلغ اعظم مولانا اسماعیل مرحوم صاحب، حالانکہ اب میں خود ہی شاگردوں والا ہوں، لیکن قبلہ کا نام لے کے ہی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ جہاں سے خیرات ملتی ہے وہ دروازہ یاد رکھنا چاہیے. مبلغ اعظم دیوبندی مسلک کے تھے، فاضل دیوبند تھے، زیرہ زبرہ صرف نحو پہ پورا عبور تھا، لیکن حق زہرا نے انہیں شیعہ کر دیا. اور جب مبلغ اعظم اسماعیل صاحب شیعہ ہوئے تو ان کا کلاس فیلو مولوی تھا، وہ بھی پنجابی تھا ہمارے اسی علاقے کا. تو اس نے اپنے انداز میں کہا مولانا اسماعیل صاحب یا پڑھے لکھے بندے ہو، اور آپ نے اگر مذہب ہی بدلنا تھا تو کسی ٹھیک مذہب میں جاتے. آپ شیعہ ہو گئے. قبلہ نے کہا شیعوں کو کیا؟ کہنے لگا جنیاں ماڑیاں قوماں مسکین یہ زیادہ شیعہ ہی ہوتے ہیں. مبلغ اعظم ابھی چپی تھے. اس نے دوسرا فکرہ ناہید صاحب اس نے پتہ کیا کہا، مولوی اسماعیل آپ کو پتہ نہیں ہے آپ ایک ایسے مذہب میں گئے ہو جس مذہب میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو پاکستان کے ناچنے گانے والے ہوتے ہیں نا، انڈسٹری کے لوگ، سنگر گلوکار نچن گاؤن والے، وہ بھی زیادہ تر شیعہ ہوتے ہیں. مولانا اسماعیل صاحب دیر نہیں کرتے تھے، کہنے لگے مولانا مجھے یاد آ گیا، میں ایک نچن گاؤن والے سے میں نے پوچھا اوے آپ زیادہ شیعہ کیوں ہوتے ہو؟ اس نے پنجابی میں کہا مولوی جی خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جی آئی لب نہیں میری بات پہ آپ دھیان نہیں دے رہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ لہٰذا ہم مسکین ہوں گے، ہم غریب ہوں گے، لیکن مرشد ہم نے اس علی کو مانا ہے. آپ جی وقت نہیں ہے، میں روک رہا ہوں. مالک قبول فرمائے آپ کی نعمت. شکور خان لہٰذا تو نہیں دینی ہے، لیکن اب ممبر تے دے کے اب میرے بھی بھرم رہ گئے، وگرنہ سوزیوں کے بغیر نیاز کہاں آتا. تو اسی بھی سارے میں ویک ہی نہیں رہے. یہ کوئی سسٹم ایسا ہے. مالک برکت دے جی آپ سب عزاداروں کے رزق میں. بس میں جلدی سے بات، مجھے اختتام کی طرف آنی بات میں اب روک لیتا ہوں. میری ان مسلمان بچوں سے اپیل ہے کہ جو آپ کے بزرگ مردی کی شخصیت ہے درود میں لاتے ہیں جی، وہ بھی درود میں ہے، وہ بھی درود میں، حالانکہ جنہیں وہ درود میں لا رہے ہیں نا ان کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی جب تک وہ بھی آل محمد سے درود نہیں پڑھتے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ ریاض رضوی صاحب نے جی تنزیہ لہجے میں کہا ہے کہ جی ان کی نماز نہیں ہوتی تھی، یعنی صحابہ کی نماز بھی نہیں ہوتی تھی. اور یہ شیعہ بیسیکلی جو ہے نا یہ صحابہ کی عزت ہی نہیں کرتے.
میں کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، چھوڑ دو، بریکیں لگاؤ، یہ مذہبی نفرتوں کے بیریئر ختم کرو. یہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں تمہیں پھر بھی شعور نہیں آ رہا کہ جتنی قربانیاں اسلام کے لیے شیعہ دے رہے ہیں تو سوچ بھی نہیں سکتا. وہ غزہ میں مرنے والے، فلسطین میں مرنے والے جتنے مسلمان ہیں ان میں ایک گھر بھی شیعوں کا نہیں تھا. مدد ان کی سعودی عرب نے کرنی تھی، لیکن مدد علی ولی اللہ پڑھنے والے کر رہے ہیں. اور تم ابھی تک یہی کہہ رہے ہو کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. پچھلے دن ہمارے ملک میں میری جان، ہمارے ملک میں ایک مولویوں کا بھانجا گروپ ہے. ہاں صاحب جی، میں نے کیا کہا ہے؟ ویسے بھانجا سمجھ دے آؤ. مولویوں کا میں بھانجا گروپ کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ بھانجا گروپ وہ ہے جن کا ماموں ہر سال مرتا ہے. اور صاحبان گرامی قدر وہ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہم ایران کی کامیابی کی دعا تو مانگتے، لیکن یہ شیعہ ملک ہے، لہذا ہم ایسا نہیں ہو سکتا. شاید آقا خامنائی کو روحانی بزرگ تھے، میں تو سمجھتا ہوں انہیں کو اندازہ تھا کہ ہو سکتا ہے اسلامیان میں سے کچھ بندے بعد میں بھی تبصرہ کریں. 86 سال ان کی عمر تھی، 2 سال اور جی لیتے، 4 سال جی لیتے، لیکن آقا خامنائی نے ایک ایسی موت کا فیصلہ کیا کہ جہاں بندہ مرتا ہی نہیں ہے. اور انہوں نے اپنی شہادت سے سارا مجمع میرے ساتھ متوجہ ہے. اور جیو میرا بیٹا، جیو میرا بیٹا، بھلا ہو تیرا. میں ان قلب عباس سارے بھی نہیں آکھ سکتا، اٹھ کے کھلو جا پتر، تیری باں بھی نہیں پھڑ سکتا میں. لیکن جب لائیو مجلس میں چھوٹا شیعہ بچہ نعرہ لگاتا ہے نا، تو پھر ہمارے بھائی ایک دوسرے سے کہتے ہیں ٹریننگ دیکھ رہے ہو؟ یہ شیعہ بچوں کا وہ تبصرہ، بچوں کے نعرے سن کے حضور وہ تبصرے پتہ ہے کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں ٹریننگ دیکھ رہے ہو. یہ شیعہ بچہ جو ہوتا ہے نا، ان کا بچپن ہی میں مذہب بولتا ہے. میں سیدوں کے مائک پہ کہہ رہا ہوں، شیعہ بچوں کا مذہب نہیں بولتا، نسب بولتا. تیرے ذہن سے مذہبی، مہربانی سر، بس چند منٹ سر، بہت شکریہ، محبتیں، میں نے آپ کو زیادہ زحمت دے لی. تمہیں بریکیں نہیں لگ رہی؟ یہ ہم ایران کی دعا کرتے. شیعوں کی ضد میں ایسے کچھ کرموں والے مسلمان بھی ہیں جو اسرائیل کی کامیابی کی دعائیں مانگ رہے ہیں. قسم خدا، حلفن بس آخری کلمات ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا جہاں تک صحابہ کبار کا میٹر ہے، میں آج کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سچ ہے شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کا بیٹا نام لے کے الیکشن نہیں لڑے. جتنی عزت صحابیوں کی جتنی شیعوں نے کی ہے، اس ماتمی قوم نے کی ہے، اس ملک میں کوئی کر ہی نہیں سکا. میں دلیل دے دیتا ہوں، میں دلیل دے رہا ہوں. یہ عزت ہے نبی کے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہہ سکتا. میری تائید کرو، میری تائید کریں گے آپ، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں رضی اللہ حق صحابہ کا ہے، رضی اللہ ٹائٹل صحابہ کا ہے. لہذا شیعہ کبھی بھی یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. اوہ بات ڈھیر ساری گہری، تھکاوٹ اپنی جگہ، ناہید عباس جگ کا انتظار اپنی جگہ. اللہ کرے 2-4 بندے اس باریکی پہ دھیان دے جائیں اور کبھی ہم سے پوچھو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے. ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. میں نے
میں نے پہلے کہا تھا بات کہہ رہی ہے. اور یار ایک مولانا ایک کو تھوڑی کم کر دے. ایک مولانا مسجد میں تقریر کرتے ہوئے صحابہ کبار کا ذکر کرتے ہوئے حضرت ابو بکر کا نام خالی کیسے لے گا؟ بزرگ ہے. اور وہ کہے گا حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ہمیں اچھا لگتا ہے. لیکن وہی مولوی ہمیں 8-10 دن کے بعد انہی مسلمانوں میں کہہ رہا ہوتا ہے سیدنا حضرت امیر یزید رضی اللہ. وہ شیعہ دشمنی میں کدھر جا رہے ہو؟ یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. آپ جیئیں آپ زندہ و سلامت رہے. بات میں روک رہا ہوں یہیں پہ بات میں روک رہا ہوں. بس آخری مصائب کا بھی وقت نہیں, یہیں پہ روک رہا ہوں. توحید پہ ہمارا ایمان ہے. ہم اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ سمجھتے ہیں. ہم اللہ کو محمد و آل محمد کا بھی خالق سمجھتے ہیں. مجھے آپ کی بس 2 منٹ کی تائید چاہیے, ممبر میں دے رہا ہوں. توحید پہ ہمارا ایمان, رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان, ختم نبوت پہ ہمارا ایمان. ہر شیعہ کا عقیدہ ہے ہمارے نبی کے بعد بھی نبی کوئی نہیں اور ہمارے نبی جیسا بھی نبی کوئی نہیں. قرآن کے حرف پہ ہمارا ایمان, لفظ پہ ہمارا ایمان, واجبات پہ ہمارا ایمان. وہ پرابلم کیا ہے مسلمانوں؟ کہتے ہیں جی پرابلم صحابہ کرام ہے. کہ آپ صحابہ کو نہیں مانتے؟ میں اعلان کر چکا ہوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, میں دوسری دفعہ تیسری دفعہ کہنے کی پوزیشن میں کہ ہم صحابہ کو مانتے. لیکن یہ بھی میں مانتا ہوں کہ آپ ہم سے زیادہ صحابہ کو مانتے. جنگ صاحب میں آپ ہی سواد لے رہے ہیں. اور ہم صحابہ کو مانتے ہیں لیکن ہمارے بھائی ہم سے بھی زیادہ. اب آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ رہے گا. اور جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہیں کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ حضرت ابو بکر کو علیہ السلام کہیں؟ گفتگو میں نے تمام کر دی. جیسے حضرت ابو بکر کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے ویسے امام حسین کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. یہ حفظ مراتب ذہن میں رکھو. یہ صحابہ اور اہل بیت کا فرق ذہن میں رکھو. اور آپ اگر صرف صحابہ تک ہوتے ہم آپ کو ویلکم کہتے. زیادہ اپنے آواز وہ زیادہ مدھم کر دیئے, ایکو نہ کھولیں لیکن آواز بہتر کریں. آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں, جو ہم سے بھی زیادہ صحابہ کو مانتے ہمیں آپ اچھے لگتے لیکن صحابہ تک رہو, ان کو ان کا حق دو. لیکن صحابہ اور اہل بیت کو برابر نہ کرو. اور تو اہل بیت سے برابر کرواتا پھر رہے, صحابی تو خود آپس میں برابر نہیں ہے. وقت تمام ہو گیا, گفتگو میں نے ختم کر دی. میں زندہ ذہن مجمع سے بات کر رہا ہوں, اور میں پورے یقین اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ تو اہل بیت کی برابری کرے گا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. فرق بڑا ہے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے, حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. لہذا صحابہ کو صحابہ کا درجہ دو, صحابہ کو صحابہ کا اسٹیٹس دو, صحابہ کو صحابہ کا مقام دو. صحابہ اور اہل بیت برابر ہو ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ صحابی آپس میں برابر نہیں ہیں. صحابہ آپس میں اگر سارے صحابہ ایک ہی درجے کے ہوتے تو پھر کچھ صحابیوں کے نمبر کیوں لگتے؟ بس ایک لمحہ سر, میری اسلامیان کے پڑھے لکھے دانشوروں سے اپیل ہے اور اس میں آپ بھی میرا ساتھ دیں. رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی, حضور کی سب سے زیادہ. طلبہ و طالبات سن رہے ہوتے ہیں, بچے بھی موجود ہیں, بزرگ آپ کے ذہن میں تو ہر چیز ہے, آپ نے بزرگ علماء کو سنا ہوتا ہے. رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی؟ کیا کہنے صحابی رسول حضرت ابو
یہ کیمرے لائیو مجلس ریکارڈ کر رہے ہیں، لائیو چل رہی ہے. میں نے حضرت ابو کہا، مجمع نے آگے سے حریرہ کہا، حالانکہ ابو کے بعد اور بھی کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن ان شیعوں کا ابو کے ساتھ حریرہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ شیعہ ہر صحابی سے واقف ہے. آپ جی بسم اللہ کیا کہنے آپ جی ہیں سر. ہاں بس یہ لفظ اور یہیں پہ مجلس تمام سر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نہ کہنا کہ یہ صحابہ کا ذکر نہیں کرتے. آپ کبھی آئیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کن کا کرتے ہیں کن کا نہیں کرتے. آپ تو مجلسوں میں آتے ہی نہیں ہو. چلو بڑے نہ آؤ، جن کے ابھی نکاح نہیں ہوئے انہیں تو آنے دو. بہت شکریہ بہت شکریہ. بس یہیں پہ ختم سر. سب سے زیادہ حدیث حضور کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، بیٹا میری طرف دے خیال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. ہم پوچھتے ہیں قبلہ سب سے زیادہ انہوں نے کیسے بیان کی؟ ان کا حافظہ باقی صحابہ سے، حافظہ باقی صحابہ کرام سے زیادہ بہتر تھا. کہتے ہیں تم شیعہ عجیب لوگ ہو، تمہیں کسی چیز کی خبر ہوتی نہیں اور مجلسوں میں تبصرے شروع کر دیتے ہو، تمہیں نہیں پتا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ دودھ پی رہے تھے. یہ حضرت ابو ہریرہ تشریف لائے تو رسول اللہ نے اپنا بچا ہوا دودھ جو ہے نا وہ حضرت کو پیش کیا. حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ کا بچا ہوا دودھ پیا. لہذا رسول اللہ کے بچے میں دودھ کا یہ اثر ہے کہ ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ باقی صحابی حافظے میں حضرت ابو ہریرہ کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے نبی کا جھوٹا دودھ پیا تھا اور نبی کے بچے میں دودھ کا اثر ہے کہ باقی صحابہ حضرت ابو ہریرہ کا تیرے بھی کیا کہنے، اور جو محمد کا جھوٹا دودھ پی لے اس کا مقابلہ صحابی کر نہیں سکتے، اور جب محمد کی زبان چوس کے جوان ہو جائیں ان کے مقابلے کیسے ہوں گے. مہربانی صاحب. کیا بات ہے.